بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 296 ہے، جس کا عنوان ہے باب حرب الشیطان عند سماع الاذان۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة۔ حضرت طلحہ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چچا سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مؤذن آیا جو آپ کو نماز کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرماتے تھے مؤذنین جزا کے دن لمبی لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر، دوسرے ہیں عبدہ بن سلیمان الکلابی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ صدوق، اور چوتھے ہیں ان کے چچا عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ التیمی ثقۃ فاضل، پانچویں ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ رضی اللہ عنہما۔ یوم الفتح کو یہ مسلمان ہوئے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مسلمان ہوئے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عمر سے اور ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان سب سے روایت کرتے ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور طلحہ تک کوفی راویوں کا تسلسل ہے۔ اس حدیث میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ اطول الناس اعناقا، یعنی روز قیامت ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، شارحین حدیث اور علماء کرام نے اس کی بڑی خوبصورت اور جامع تشریحات بیان کی ہیں، جنہیں ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے زیادہ امیدوار اور شدت سے منتظر ہونا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ملنے کی قوی امید رکھتا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی گردن اٹھا کر اور کھینچ کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ روز محشر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے بے پناہ ثواب اور انعامات کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ دوسری تشریح مشہور امام نضر بن شمیل رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب گرمی کی شدت سے پسینہ لوگوں کے منہ تک پہنچ کر انہیں لگام دے رہا ہوگا، یعنی لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اس کڑے وقت میں ان خوش نصیبوں کی گردنیں لمبی کر دی جائیں گی تاکہ وہ اس پسینے اور محشر کی اس ہولناک تکلیف سے بالکل محفوظ رہ سکیں۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ان کا محشر میں سردار اور پیشوا ہونا ہے۔ عربی محاورے اور لغت میں کسی کی سرداری، شرف اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے لمبی گردن والا ہونا بولا جاتا ہے۔ اس سے جڑا ایک اور مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میدان حشر میں ان کے پیروکار اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ علامہ ابن العرابی رحمۃ اللہ علیہ نے لغت کے اعتبار سے اس کا ایک اور لطیف معنی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد سب سے زیادہ نیک اعمال والے لوگ ہیں، کیونکہ عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے کہ فلاں کے پاس خیر کی گردن عنق من الخیر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھلائی اور نیکی کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے۔ ان سب کے علاوہ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے ایک نہایت اہم نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض راویوں نے اس لفظ کو حمزہ کی زبر کے ساتھ یعنی اعناقاً پڑھنے کی بجائے حمزہ کی زیر کے ساتھ یعنی اعناقاً بھی روایت کیا ہے۔ اگر اسے اس طرح پڑھا جائے تو اس کا مطلب تیز رفتاری بنتا ہے، جو کہ عربی لفظ سیر العنق سے نکلا ہے۔ اس صورت میں حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو روز قیامت جنت کی طرف سب سے زیادہ تیزی اور سرعت کے ساتھ بڑھنے والے ہوں گے۔
مشہور محدث علامہ میرک رحمۃ اللہ علیہ اپنا نقطۂ نظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں لمبی ہونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ میدان حشر میں پورے اطمینان، سکون اور سینہ تان کر سیدھے کھڑے ہوں گے۔ یہ ان کی عزت و تکریم کا اظہار ہوگا۔ محشر کے اس ہولناک دن جب عام لوگ ذلت و رسوائی اور خوف کے مارے پریشان کھڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی اور وہ مجرموں کی طرح ندامت سے اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اس وقت یہ مؤذنین ہر قسم کے خوف اور ذلت سے محفوظ ہوں گے۔ انہیں یہ اعزاز دراصل اس عمل کی جزا کے طور پر ملے گا کہ وہ دنیا میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اپنی گردنیں اونچی اور سیدھی رکھا کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا اور سزا کا قانون اس بات پر مبنی ہے کہ انسان دنیا میں جو عمل کرتا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ اسی عمل کی شکل و صورت اور روح کے عین مطابق دیا جاتا ہے۔ چونکہ مؤذن دنیا میں اپنی گردن کو بلند کر کے اور اپنی آواز کو بلند کر کے لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، اس لیے یہ ضروری تھا کہ قیامت کے دن اس کی اس شان اور عظمت کا ظہور بھی اس کی گردن اور آواز ہی کے ذریعے ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مؤذن کی دعوت جتنی دور تک جاتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کے لیے اتنی ہی وسیع کر دی جائے گی۔ اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اس کی آواز سننے والے تمام جن و انس قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمثله۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن منصور الکوسج، دوسرے ہیں ابو عامر جن کا نام تھا عبد الملک بن عمرو القیسی العقدی البصری ثقۃ، تیسرے ہیں سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحة قال سليمان فسألته عن الروحة قال هي من المدينة 36 میلا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کبھی شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو مقام روحہ تک بھاگ پڑتا ہے۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے جب ابو سفیان سے مقام روحہ کے بارے میں عرض کیا تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ روحہ مدینہ سے 36 میل دور واقع ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید، دوسرے ہیں عثمان ابن ابی شیبہ، تیسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، چوتھے ہیں جریر بن عبد الحمید الضبی ثقۃ، پانچویں ہیں الاعمش سلیمان بن مہران الاسدی ثقۃ ثبت، چھٹے ہیں ابو سفیان طلحہ بن نافع، اور ساتویں ہیں حضرت جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری السلمی، صحابی بن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما۔ 70 ہجری کے بعد ان کی مدینہ طیبہ کے اندر وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 94 برس تھی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان الشیطان اذا سمع، اس کی تشریح میں مشہور محدث علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہاں شیطان سے مراد خود شیطان اکبر یعنی ابلیس ہے، البتہ علماء کرام نے یہ امکان بھی ظاہر کیا ہے کہ اس سے مراد شیطان کی پوری جنس ہو سکتی ہے، کیونکہ لغت اور شریعت میں انسانوں اور جنات میں سے ہر سرکش اور نافرمان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ البتہ اس مخصوص حدیث کے سیاق و سباق میں شیطان سے مراد انسان نہیں بلکہ خاص طور پر سرکش جنات یعنی شیاطین جن مراد ہیں۔ شیطان کے بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ ذہابہ کا مفہوم واضح کرتے ہوئے شارحین فرماتے ہیں کہ اس کے جانے سے مراد عام طور پر چلے جانا نہیں ہے بلکہ پیٹ پھیر کر فرار ہو جانا ہے، اور اس فرار کی اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان کو اذان اور اقامت کے کلمات سے شدید بغض، نفرت اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔
اللہ کی بڑائی اور توحید کی یہ صدائیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شیطان کتنی دور تک بھاگتا ہے، تو اس فرار کی مسافت کو حدیث میں حتی یکون مکان الروحا کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب خاص حد تک دور چلے جانا ہے، یعنی شیطان اذان کی آواز سے پیچھا چھڑانے کے لیے اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان اور اقامت کی آواز اس تک نہ پہنچ سکے۔ روحا مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے جس کا ذکر شیطان کی دوری کی انتہا کو سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش بهذا الاسناد۔ اس اسناد کے رجال چار ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں ابو قریب محمد بن علا، تیسرے ہیں ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر الکوفی ثقۃ۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ذرات حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان جب کبھی آواز سنتا ہے اذان کی تو ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے تاکہ وہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اقامت سنتا ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اقامت کی آواز بھی نہیں سنتا۔ جب اقامت ختم ہوتی ہے تو دوبارہ آ کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس اسناد کے رجال سات ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب بن شداد، دوسرے ہیں ابو صالح ذکوان السمان ثقۃ ثبت، اور تیسرے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کی خصوصیات ذکر کی جا رہی ہیں کہ یہ خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ دونوں حضرات کے نام مذکور ہیں، اور اس میں صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو مکثرین کے رئیس ہیں، اور انہوں نے 5374 احادیث روایت کی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں لہو دراتن، یعنی وہ اس حال میں بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی تشریح میں مرقات المفاتیح کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اذان کے کلمات شیطان پر اتنے بھاری گزرتے ہیں کہ اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے جب کسی گدھے پر اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ لاد دیا جائے تو بوجھ کی شدت سے اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے۔ اذان کی عظمت و جلالت شیطان کے لیے ایک ایسا ہی ناقابل برداشت بوجھ ہے۔ قاضی یاز رحمہ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس بات کو اس کے ظاہری اور حقیقی معنی پر محمول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شیطان کا بھی ایک جسم ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، اس لیے اس سے ریاح کا خارج ہونا بالکل ممکن اور عقلی بات ہے۔ البتہ اس کا ایک استعاراتی اور مجازی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد شیطان کا انتہائی شدت اور تیزی سے بھاگنا ہے۔ اس مفہوم کی تائید صحیح مسلم کی ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ذرات کی جگہ خصاص کا لفظ آیا ہے۔ مشہور ماہر لغت امام اسماعی اور دیگر علماء کرام نے خصاص کا مطلب انتہائی تیز دوڑنا یا بھاگنا بیان کیا ہے۔ اسی طرح علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل شیطان اپنے آپ کو ایک ایسے شور اور آواز میں مشغول کر لیتا ہے جس سے اس کے کان بھر جائیں اور وہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ حدیث میں اس کے اس شور اور حرکت کو اس کی خباثت اور ذلت ظاہر کرنے کے لیے ذرات ان کے برے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث کے اگلے الفاظ حتی لا یسمع صوتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک مؤذن کی آواز نہ پہنچے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ فقہی مسئلہ اور سنت ثابت ہوتی ہے کہ اذان ہمیشہ بلند آواز سے دینی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچے اور شیطان اتنی ہی دور تک بھاگنے پر مجبور ہو۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مؤذن کی خاموشی ہے، یعنی جب مؤذن اذان مکمل کر لیتا ہے
اور اللہ کی بڑائی کی وہ مبارک صدائیں رک جاتی ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ رجع یعنی شیطان جو اذان کی ہیبت اور جلال سے دور بھاگ گیا تھا وہ دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ واپس آ کر شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جس کے لیے حدیث میں فوسوسہ کا لفظ آیا ہے۔ شیطان کے اس وسوسہ ڈالنے کی اصل حقیقت اور ظاہری کیفیت کیا ہے، اسے سمجھانے کے لیے علامہ ابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح میں جلیل القدر تابعی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نہایت ایمان افروز اور چشم کشا واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مسلسل 1 سال تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی اصل صورت اور کیفیت دکھا دے۔ بالآخر اسے خواب میں دکھایا گیا کہ ایک انسان ہے جس کا اندرون بالکل خالی اور کھوکھلا ہے۔ شیطان اس کے کندھے کی ہڈی کے پاس بیٹھا ہے اور اس نے اپنی سونڈ لمبی کر کے سیدھی اس انسان کے دل تک پہنچا رکھی ہے، جس کے ذریعے وہ مسلسل دل میں وسوسے اتار رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنی سونڈ نکال لیتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے وسوسوں کا سب سے بہترین علاج کثرت ذکر الہی ہے۔ حدیث کے اگلے حصے میں فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ، اس میں بیان ہوا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے تو شیطان اذان کی طرح ایک بار پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ یہاں شارحین ایک نہایت اہم محدثانہ اور علمی نقطہ بھی واضح کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آئندہ آنے والی بعض روایات میں اقامت کی بجائے لفظ تصویب استعمال ہوا ہے۔ اس حدیث کے ان صریح الفاظ سے یہ بات بالکل واضح اور طے ہو جاتی ہے کہ ان روایات میں تصویب سے مراد دراصل یہی اقامت ہے۔ وبه قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد عن ابن عبد الله عن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله حصاص۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور وہ تیز دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا ترجمہ ہوا خارج کرنے کا بھی کر سکتے ہیں۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عبد الحمید بن بیان الواسطی صدوق، دوسرے ہیں خالد بن عبداللہ ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں سہیل اور چوتھے ہیں ان کے والد گرامی ابو صالح۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق کی بقیہ احادیث اور سبق سے متعلق فوائد و نکات اور سوالات ہم اگلے سبق کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔